بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورہ رحمان اور ڈپریشن کے بارے میں۔ اکثر لوگ آپ کو یہ ویڈیو میں کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ سورہ رحمان آپ سنیں اور آپ کا ڈپریشن جو ہے وہ کم ہو جائے گا، آپ کا ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کی انزائٹی بہتر ہو جائے گی، آپ کا سٹریس لیول جو ہے وہ کافی بہتر سے بہترین ہو جائے گا۔ اب میری اس میں کیا پرسنل اوپینین ہے یا میرا پرسنل کیا ایکسپیرینس ہے؟ دیکھیں، میں اور لوگوں کی طرح نہیں ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تھوڑا سا نالج دے دے یا تھوڑا سا علم دے دے تو وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس لیول پر لے آئیں کہ وہ یہ چیلنجز کرنا شروع کر دیں کہ جی سائنس کے فیکٹس کو آپ مانیں، دین کے فیکٹس کو آپ پیچھے کر دیں۔ میں اس بات پہ نہیں ہوں۔ میرے لیے سب سے پہلے دین ہے اور باقی چیزیں باقی بعد میں ہیں۔ سائنس، یہ ساری چیزیں، ریسرچز، یہ بھی دین سے ہی ڈرائیو ہو کے نکلی ہوئی ہیں۔ اور کوئی ڈاکٹر یا کوئی سائیکالوجسٹ یا کوئی سائیکیٹرسٹ اگر آپ کو دین سے ہٹ کے کوئی بات کرتا ہے تو سمجھ جائیے گا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہے، یا تو کوئی سائنٹیفک اس کا کوئی ایویڈنس ہوگا بھی تو اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا، کیونکہ جو سائنس ہے وہ بھی نیئرسٹ ٹو ریلیجن ہی جا رہی ہے، ہمارے دین اسلام کے قریب ہی جا رہی ہے، ابھی اس کو ریسرچ ابھی کرنی بہت باقی ہے۔ سورہ رحمان کے بارے میں ایک چیز جانتا ہوں، بلکہ میں اگر آپ کو اسپریچولیٹی کی بات کروں تو میں خود ایک انتہائی میرا اسپریچولیٹی کے ساتھ بڑا جو ہے وہ گہرا تعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بچپن سے میں نے کیونکہ یتیمی کا جو ہے وہ میری ایج کا رہا عرصہ، کیونکہ والد صاحب جو تھے وہ میرے 7 سال کا ہی تھا جب میں انتقال کر کے، اس کے بعد ایک طاقت تھی، ایک پاور تھی جس نے مجھے، کیونکہ میری جو تھی نا، لائک سمجھ لو کہ گرومنگ وہ اس طرح کی تھی کہ میں نے والدہ کی نظر سے دنیا کو دیکھا ہوا تھا، اور پیرنٹس میں اگر جو آپ والدہ کا دیکھیں تو جو مدر ہوتی ہے اس کا سوچنے کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، وہ دنیا کو کسی اور نظر سے دیکھتی ہے۔ آپ کا فادر ہوتا ہے وہ کسی اور نظر سے آپ کو دکھاتا ہے، دونوں کے الگ الگ اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں دنیا کے بارے میں۔ تو میری مدر جو کہ خود اچھی تھیں، ان کو لگتا تھا دنیا ساری اچھی ہے، تو جب میں جیسے جیسے اس لائف میں آیا تو میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں زندگی میں، ایسے نہیں کہ میں نے نئی غلطیاں کی، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، بٹ کوئی نہ کوئی ایسی ایک پاور رہی ہے، یقیناً وہ اللہ کی پاور ہی رہی ہے، جس نے مجھے ہر بار گرتے 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 روک لیا ہے، بچا لیا ہے، پیچھے سے پکڑ لیا ہے کہ نہیں، یہ نہیں کرنا، اور میں بس ضد تھا کہ میں نے وہی کرنا ہے۔ اب میری زندگی میں ایک مجھے واقعہ یاد ہے کہ میں ایک بندے پہ بہت اعتماد کیا اور اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی میں نے، بزنس ہمارا بڑا زبردست چل رہا تھا، لیکن وہ بڑا شاطر انسان تھا، میری اس ٹائم ایج بھی تھوڑی کم تھی اور اس کی ایج زیادہ تھی، اور اسے زیادہ ایکسپیرینسز تھے میرے سے، اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ انسان جو ہے نا بھولا ہے، تو وہ مجھے باتوں باتوں میں اس نے اس لیول پر لے آیا کہ اس نے میرا بزنس بھی کھا لیا اور الٹا مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اور وہ جو بلیک میلنگ کروا رہا تھا وہ کوئی تھرڈ پرسن تھا۔ اب میں اس سب میں اس قدر بری طرح پھنس چکا تھا کہ اگر میں دنیاوی اعتبار پہ دیکھتا تو مجھے دنیاوی اعتبار پہ کوئی طاقت اس سے نکال ہی نہیں سکتی تھی۔ اب میرے خیال سے عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور میں عشاء کی نماز کے لیے جا رہا تھا، مجھے ایک میسیج آیا، اور اس میسیج نے مجھے میرے ڈپریشن کو اتنا زیادہ کر دیا کہ میں کہہ رہا تھا کہ کاش زمین پھٹے اور میں اس میں جا کے چلا جاؤں۔ وہ میسیج بڑا سخت قسم کا تھا۔ اچانک میری ایک جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، صدا اللہ کی طرف گئی۔ یہ میرے پاس تو ہزاروں واقعات ہیں جب مجھے کسی طاقت نے پیچھے سے پکڑ لیا اور کسی طاقت نے میرا وہاں بڑا گہرا ساتھ دیا، یقیناً وہ اللہ کی طاقت ہی ہے۔ نماز ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی، جماعت میں جانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی، دل ہی نہیں کر رہا کہ میں بس اتنا اس میسیج سے ہو گیا کہ یار کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے، کوئی، حالانکہ میں حق پہ تھا، میں سچ پہ تھا۔ ود ان سیکنڈس جس بندے نے بلیک میل مجھے کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کے کچھ راز ود ان سیکنڈس میرے پاس آ گئے، ود ان سیکنڈس، اور میں اس پورے معاملات سے ایک سیکنڈ میں، جو بندہ ڈرا ہوا تھا، ایک سیکنڈ میں وہ بندہ شیئر ہو گیا۔ اس کو شیئر کرنے والی طاقت یقیناً اللہ کی ہی طاقت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر کسی چیز نے بنایا ہے، مجھے ان سب چیزوں سے کسی نے نکالا ہے، تو اس میں کچھ لوگ میری زندگی میں ایسے آئے ہیں جنہوں نے مجھے اتنا سخت ٹرین کیا کہ دنیا اتنی بری ہے، اور مجھے ان کی ٹریننگ سے جو ہے میں ایک اچھا انسان سے ایک وہ لیول پہ آیا کہ میں سمجھ سکا چیزوں کو کہ اچھا کیا برا کیا۔ اب آپ جب تک اسپریچولیٹی سے نہیں جڑو گے نا، آپ جب تک اللہ سے نہیں جڑو گے، یقین کرو کچھ بھی نہیں پا سکتے آپ۔ میں سمجھتا ہوں دنیا بیوقوف ہے جو دنیا کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، آپ آخرت کے لیے سب کچھ کرو، دنیا بھی کماؤ، آخرت بھی کماؤ۔ مجھے کوئی بندہ کہتا نا کہ آپ صرف دنیا کما لو، تو میں کہتا ہوں یہ غلط بات ہے۔ صرف دنیا کتنی دیر ہے، اور آخرت ہی سب کچھ ہے۔
دنیا بھی کماؤ آخرت بھی کماؤ، یہ نہیں کہ آپ یہاں پانی کے ساتھ روٹی کھاؤ اور وہاں جو ہے وہ آپ وہاں کا ہی سوچو، وہاں کا بھی سوچو یہاں کا بھی سوچو، دنیا بھی کماؤ اور آخرت بھی کماؤ۔ ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ میں نے دیکھی ڈاکٹر عفان کیسر کی، اور وہ ایک کیسر آصف جٹ صاحب ہیں کوئی، ان دونوں کی ایک پوڈ کاسٹ تھی، اور وہ بڑا زبردست قسم کا ٹاپک تھا، سورہ رحمان کے اوپر ٹاپک تھا۔ میرے پاس تو سورہ رحمان کے درجنوں واقعات ہیں جن سے جو ہے وہ ڈپریشن لوگوں کا ٹھیک ہوا ہے، جس میں وہ ڈاکٹر عفان صاحب بتا رہے ہوتے ہیں کہ 4 ایسے بابیں ہیں جو ان کی نظر میں کہ جن کو صرف اور صرف جو ہے نا مطلب جو ہے وہ خدائی طاقت ہی چلا رہی ہے، یقیناً سب کو خدائی طاقت ہی چلاتی ہے۔ پھر ڈاکٹر عفان صاحب ایک اور بڑی زبردست انہوں نے بات کہی کہ میرا ڈپریشن، میری انزائٹی، میرا سٹریس جو ہے وہ صرف اور صرف سورہ رحمان سے ہی ٹھیک ہوتا ہے، اور دس از بیسٹ تھنگ۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ ادھر ہیں ان کو شاید ڈپریشن نہیں ہوتا، آپ کی سوچ نہیں ہے مجھے کتنا ڈپریشن ہوتا ہے، آپ کی سوچ نہیں ہے مجھے کتنا سٹریس ہوتا ہے، مجھے کتنی انزائٹی ہوتی ہے، بٹ یوں میں ان سب چیزوں کو حل کرنے کی اللہ کا شکر ہے، میں وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے پاور دی ہوئی ہے، تو میں وہ پاور کی طرف آ گیا ہوں۔ ہم ڈپریشن اور انزائٹی کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ کبھی نہیں ختم ہوتا، وہ مینیج ہوتا ہے۔ اب وہ اسپریچویلٹی جو ہے نا، یہ جو آپ کہتے ہو کہ جو خدائی لائک پاور ہے، یا یہ تھیراپی جو ہے دنیا کی بیسٹ تھیراپی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن میں، ڈاکٹر عرفان کہتے ہیں کہ میں جو ڈپریشن ہوتا ہے ایگزامس کا یا انزائٹی کا، ایگزامس میں جو انزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، اس کو بھی میں سورہ رحمان سنتا ہوں تو میں اپنے اس کو بہتر کرتا ہوں۔ کووڈ کا انہوں نے ایک سلسلہ بتایا کہ جب انہیں کووڈ ہو گیا تو تب وہ سورہ رحمان اور سورہ یاسین سن رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک خدائی سلسلے جو انہوں نے ایک کالم لکھا تھا، اس میں بھی انہوں نے ایک ملٹری ونگ کے ایک بندے کی سٹوری سنائی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ جو بندہ تھا، وہ مجھے لگا کہ جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ہے وہ مجھ تک پہنچا۔ اب اگر دیکھو تو اس آج کے دور میں ڈاکٹر عفان جو ہیں وہ نو ڈوٹ ایک تو ان کی فین فالوئنگ بہت زبردست ہے، دوسرا ان کا جو ہے وہ میں پرسنلی ان کی پرسنالٹی سے بہت کم ہی لوگوں سے میں جو امپریس ہوتا ہوں۔ ان کی پرسنالٹی اچھی ہے اور وہ باتیں اچھی کرتے ہیں، اور کچھ شاید ان میں بھی کمی خامیاں ہوں، ہم ان کمیاں خامیاں میرے اندر ہوں گی، ہر کسی کے اندر ہوں گی۔ ہم کسی کی نیگیٹو کو چھوڑ کے اگر پازیٹیو کی بات کریں تو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ کم ہی ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو آپ کو صرف اسپرچویلٹی کے ساتھ جوڑتے ہیں، ورنہ ڈاکٹر کا کہنا ہے 2 گولیاں صبح کھانیاں، 2 گولیاں شام کھانیاں، اور 2 گولیاں 3 رات کو کھانیاں، بس اے تو گولیاں کھانیاں نے۔ کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا نماز پڑھنی ہے، کم ہی کہتے ہوں گے نا۔ کوئی نہیں کہتا تلاوت سننی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے یہ سب کرنا ہے۔ میرے پاس میں نے جن لوگوں کو بھی کوچ کیا ہے، آئی اسٹل ریممبر کہ میں نے بڑے لوگوں کا حرام کا جتنا بھی کاروبار تھا بند کروا دیا، اور ان بیچاروں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اب کیا ہوگا، اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یار اب ان کے لیے کیا ہوگا۔ ایک بھائی شراب بیچتے تھے، وہ بارسلونا میں تھے، وہ شراب بیچتے تھے، وہ جس جگہ پہ شراب بیچتے تھے ان شراب کے اوپر انہوں نے بڑی بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، اور نو ڈاؤٹ ان کنٹریز میں تو لیگل ہے۔ تو وہ شراب بیچتے، جب انہوں نے میرے پاس میرے سے کوچنگ کے لیے رابطہ کیا، کہا یہ سکون نہیں ہے، میں نے کہا حرام کام چھوڑ دو۔ کہتے اتنے میرے یوروز لگ چکے ہیں، اگر میں نے یہ کام بند کیا تو میں اس طرح رل جاؤں گا۔ میں نے کہا جس اللہ نے رزق کا وعدہ کیا وہ آپ کو رلنے نہیں دے گا۔ ود ان ڈیز ہمارا ڈیسیجن ہوا، کیونکہ 2-3 دن لگے تھے اس ڈیسیجن کو لینے، اور کچھ ہی دن بعد اللہ تعالیٰ نے جس کام کو جتنے میں لاس میں انہوں نے سیل کیا، یعنی کہ بند کیا، ختم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر جو ہے وہ الٹرنیٹ دے دیا۔ جب آپ کا یقین ہوتا ہے نا اللہ پہ، وہ گرنے نہیں دیتا آپ کو، وہ آپ کو کبھی بھی جو ہے نا وہ جھکنے نہیں دیتا کسی اور کے آگے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، بس پھر اس کے دل میں کسی اور چیز کا ڈر آتا ہی نہیں ہے۔ کوئی وقتی طور پہ وہ ڈر بھی جائے نا، وہ ڈرتا نہیں ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے نفع اور نقصان من جانب اللہ ہے۔ میں نے یہ جیسے آپ کو بتایا کہ ایک انسان نے مجھے پکڑ لیا، بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اس بندے کی وجہ سے میں نے اتنا ڈر کے زندگی گزاری، میں سوچتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اس نے پوری لائف کو کنٹرول کر لیا، لیکن نکالا کس نے؟ اللہ نے۔ مجھے ڈپریشن سے، انزائٹی سے کس نے نکالا؟ اللہ نے۔ میں وہ انسان جو آپ کے سامنے آج بیٹھا، 4 بار میں نے خودکشی کی کوشش کی ہوئی ہے، اور کوشش بھی اتنی تگڑی قسم کی کہ میں کہتا ہوں کہ اتنی تگڑی کو کوشش کرتا تو بندہ ہی مر جاتا۔ بچانے والا کون تھا؟ اللہ تھا۔ دیر از اے پاور جس کو آپ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے اپنے الفاظوں میں، وہ اللہ کی پاور ہے۔ میں سورہ رحمان ریگولرلی بیسس پہ سنتا ہوں، صبح سنتا ہوں، شام کو سنتا ہوں۔ میری والدہ جو صرف 2 گھنٹے سوتی ہیں، صرف 2 گھنٹے، زیادہ نہیں سوتی، وہ جتنے بجے بھی سوئیں گی نا وہ تہجد کے وقت اٹھ جائیں گی، پورا دن ان کی تسبیحات چلیں گی، نمازیں چلیں گی، قرآن چلے گا، اور بالکل فٹ ہے۔ بس وہی جو ہمارے ادھر ایک کامن کلچر بن چکا ہے کہ دوائی کا سلسلہ ہے، اگر اب ماشاء اللہ سے ان کی ایج ایسی ہو گیا کہ میں ان کو اس بارے میں
بتاتا بھی ہوں تو وہ شاید اس طرح سے نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتی. حالانکہ جب وہ مدینہ منورہ میں گئی تو انہوں نے خود کہا کہ پتر جڑیاں گلاں تو کہیاں نے وہ بالکل سچیاں نے. تو کہنا ہے کہ امی واک کرو تو میں اتنے واک کر دی رہی تھی, میں کوئی دوائی نہیں کھادی, میں بالکل ٹھیک رہی. کیا تھا ان کی ایک اسپریچل ہیلنگ تھی نا. اور نو ڈاؤٹ کہ یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں جی گولی کھاؤ گے تو ٹھیک رہو گے, تو یہ کرو گے تو دس از ناٹ اباؤٹ اونلی میڈیسن. آپ کی کوئی نہ کوئی ایک کنیکشن ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ, ایک کنیکشن بناؤ یار. یہ دنیا یہی رہ جانی ہے. میں جب میں غور و فکر کرتا ہوں نا, میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو دیکھ کے, میں حیران ہوتا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ابھی ایج کے ساتھ ساتھ انسان کی داڑھی میں سفید بال آنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن میری داڑھی میں ابھی غالباً ایک سفید بال ہوگا. جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں ان سے 20-30 سال چھوٹا ہوں اور میں پھر بھی اتنا ڈرتا ہوں, جن کی داڑیاں سفید ہیں, جن کے سر کے بال سفید ہیں, وہ ڈر نہیں لگ رہا انہیں کہ یار کچھ دیر ابھی بھی میرے ایک داڑھی میں بال جب ایک سفید ہے ابھی, میں اس کو سوچتا ہوں یار کل 2 4 6 10 ہو جائیں گے تو وقت کم ہو جاتا جائے گا. اور ان کو ڈر نہیں آ رہا, ان کو شرم نہیں آ رہی کہ یار وقت کتنا ہے اور ہم اس کتنے سے وقت میں کتنا کچھ سوچ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے اندر بہت اچھائیاں ہیں یا میرے اندر ہی, لیکن ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے کہ یار کل کو آگے جانا ہے, کیا لے کر جائیں گے. چلو بہت کچھ نہیں, ایٹ لیسٹ اتنا تو لے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ یار یہ بندے کو چلو 100 برائیاں صحیح, یہ چند اچھائیاں ہی اس کی اچھی ہیں, اسی پہ معاف کر دو اسے. یا آپ سورہ رحمان سن رہے ہو, اس کا ذکر سن رہے ہو, وہ کیا پتا ہمیں سورہ رحمان کے ہی اس سے وسیلے سے ہمیں صحت یاب کر دے, ہمیں بہترین کر دے. اور آپ جب تک اللہ کی نہیں مانو گے نا, آپ بہترین نہیں ہو سکتے. آپ اگر کہو کہ میں صرف سورہ رحمان ایک دفعہ سن لوں گا اور میں پورا دن جو ہے وہ حرام کام بھی کروں گا, جھوٹ بھی بولوں گا, منافقت بھی کروں گا اور بے ایمانی بھی کروں گا, دوسروں کا حق بھی کھاؤں گا, پونز بھی دیکھوں گا اور گندے کام بھی کروں گا, زنا بھی کروں گا, تو وہ غلط ہو جائے گا. وہ غلط ہو جائے گا. آپ کو نیکی کی طرف شفٹ ہونا ہے, آپ کو برائی سے بچنا ہے اور نیکی کی طرف خود کو شفٹ کرنا ہے. سورہ رحمان بھی سنیں, ساتھ نماز بھی پڑھیں, قرآن بھی پڑھیں, اللہ کو کثرت سے یاد بھی کریں, صدقہ بھی کریں, خیرات بھی کریں, حرام کاموں سے بچیں, دوسروں کے ساتھ اچھا کریں, خود کے ساتھ اچھا کریں, تو ہی آپ کے ساتھ اچھا ہوگا نا, تو ہی آپ کی زندگی بدلے گی, تو ہی آپ بہترین کی طرف جاؤ گے. دیکھو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹی عمر میں بہت کچھ دکھا دیا. کال سینٹر میں گیا تو اللہ نے بہت اس کی ایک پیک دکھائی, ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے مجھے پیک دکھائی. شاید میرا اللہ کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہے کہ میرا یقین ہی اللہ پہ ہے. مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں یار آپ فلاں کی سفارش لے لو, فلاں آپ کی ایک کال پہ یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. نہیں, میرا یقین ہی نہیں ہوتا کسی پہ. میرا یقین بعض دفعہ میرا کام 10 دن ڈیلے ہو جاتا ہے, میں کہتا ہوں نہیں اللہ کرے گا, میری پاور اللہ تک ہے, میرا یقین اللہ تک ہے, میں اللہ کیا کہ رکھ سکتا ہوں. بندوں سے میری کوئی امید ہی نہیں ہے. آپ اللہ سے جڑو یار. میری بھی ویڈیوز دیکھ کے آپ کو اگر کوئی ویڈیو میں کوئی بھی ایسی بات جو اللہ سے دور جاتی نظر آتی ہے, نہ دیکھو, نہ عمل کرو اس پہ. وہی بات جو آپ کو اللہ کے قریب کرے, صرف اللہ کے ساتھ جڑو. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ایک ریسرچ ہوئی اور اس میں دیکھا گیا کہ جو لوگ دیندار ہوتے ہیں نا, جو ریلیجیس ہوتے ہیں, وہ کم ڈپریشن اور انزائٹی میں جاتے ہیں. ان کے اندر سٹریس سیلز کم بنتے ہیں, وہ بیٹرلی جو ہے وہ سٹریس کو ہینڈل کرنے والے ہوتے ہیں. جب آپ کا یقین ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے گی, آپ کا مددگار اللہ ہے, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ الجھ نہیں سکتے. میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا. میں گارنٹی ڈپریشن ہوگا, یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں ہوگا, ہوگا, لیکن اس کے اندر ایک امید ہوگی کہ کوئی ہے, کوئی ایک پاور ہے جو مجھے بچا سکتی ہے, کوئی ایک پاور ہے جو مجھے نکال لے گی. اور یہ یقین, یہ اعتماد ہی انسان کو ہر چیز سے بچاتا ہے. باقی میرا تو ایک ہی مشن ہے کہ میں سب لوگوں کی زندگیوں میں جتنا بہتر سے بہترین کر سکوں کروں. نماز پڑھو, اللہ کو کثرت سے یاد کرو, بس یہی زندگی ہے, اور کچھ نہیں ہے. اور کچھ نہیں ہے. دولت, شہرت, عزت, سب مرتبے مقام یہی رہ جانے ہیں. جب اس کے پاس جانا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور میرے اس خواب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت دے, طاقت دے کہ میں ایک ہاسپٹل بنا سکوں ایک اور زندگی کے نام سے, کہ جس میں ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں اور جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج کروا سکیں, ہم فری آف کاسٹ ان کا علاج کریں اور ان کی زندگی کو ایک اور زندگی دیں. اپنا خیال رکھیے گا.
اور میرے لیے دعا کرتے رہیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔